رمضان کا مہینہ تھا۔ مکہ کی سرزمین پر پہلی سحری تھی۔ فجر کی اذان کی صدائیں فضا میں گونجنے لگیں۔ مکہ کے لوگ اذان کی آواز سن کر بیت اللہ کی جانب روانہ ہونے لگے۔ لیکن ابھی 60 سالہ ابو زلیخا اپنے گھر پر ٹھہرا تھا۔ اس بزرگ نے بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھ لیا۔ وہ بھوک کی شدت سے نڈھال تھا، اس وجہ سے نماز کے لیے کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھا۔ گزشتہ رات بھی فاقے میں بیت گئی۔ سارا دن مزدوری میں ہی گزرا، اس لیے خالی پیٹ سحری کر کے نماز گھر میں ہی ادا کر لی۔ اس کے بعد وہ غم زدہ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کو اپنی فاقہ کشی پر اتنا دکھ نہیں تھا۔ جو چیز اس کو غم زدہ کر رہی تھی وہ اس کی 2 بیٹیاں اور بیوی تھی۔ اس بزرگ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وہ گھر کا واحد کفیل اور ذمہ دار تھا، لیکن اس کو ایک چیز پر بہت پختہ ایمان تھا کہ یہ مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہمیشہ مل کر رہے گا۔ اس کی بیوی کلثوم کہنے لگی، ابو زلیخا، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانے کو دیکھا نہیں ہے۔ آج کے دن بھی گرمی بہت ہے اور سب نے بھوکے پیٹ روزہ رکھا ہے۔ ہم تو برداشت کر لیں گے، لیکن ہماری بیٹیاں برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ اللہ کا نام لے کر روزی ڈھونڈنے کے لیے نکلیں، شاید اللہ ہمارا کوئی وسیلہ بنائے تاکہ ہم شام میں روزہ افطار کر سکیں۔ ابو زلیخا نے اپنی بیوی کو تسلی دی اور کہنے لگا، ہاں ہاں میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں سورج طلوع ہو گیا۔ ابو زلیخا گھر سے نکلا اور مکہ کے بازار میں داخل ہوا، لیکن اسے کہیں سے کوئی روزگار نہیں ملا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن اسے کوئی بھی کام نہیں ملا۔ وہ مایوسی کی حالت میں بازار سے باہر نکلا اور چلتے ہوئے مکہ کی ویران وادی میں جا پہنچا۔ مسلسل پیدل چل کر وہ بہت تھک چکا تھا۔ زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ جہاں پر وہ بیٹھا تھا، سوچتے سوچتے دائیں ہاتھ سے وہ نرم مٹی کو کھودنے لگا۔ دل میں وہ کہنے لگا کہ اگر آج بھی مزدوری نہ ملی تو گھر کے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا۔ اچانک مٹی کھودتے کھودتے اس کا ہاتھ اچانک کسی نرم و ملائم چیز پر پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے باہر نکالا، جو کہ ریشم کے کپڑے کی ایک تھیلی تھی جو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس تھیلی کو دیکھتے ہی جیسے اس کی بھوک پیاس ختم ہو گئی ہو، اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ سونے کے سکوں سے بھری تھیلی دیکھ کر وہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ چھپے ہوئے خزانے میرے سامنے خود بخود حاضر ہو رہے ہیں۔ جب یہ سونے کے سکے میں اپنی بیوی کو دوں گا تو وہ کس قدر خوش ہوگی۔ ابو زلیخا بہت خوش ہوا اور اپنے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا، اور اچانک اس کے ایمان نے دستک دی اور کہنے لگا کہ یہ مال میرا نہیں، کسی کا کھو گیا ہے۔ یہ مال مجھ پر حلال نہیں، یہ جس کا ہے مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا اور اس کو لوٹانا ہوگا، اور اگر وہ ہمیں نہیں ملا تو یہ مال اس وقت حلال ہوگا۔ 1 سال اعلان کرنے کے باوجود مجھے اس کا مالک نہ ملا، اور اس کا ذہن اس بات پر آمادہ کرنے لگا کہ کیوں نہ اس میں سے کچھ سکے نکال لوں اور اس کو استعمال کر لوں، اور بعد میں محنت مزدوری کر کے جتنے سکے اس میں سے نکالوں گا بعد میں واپس رکھ دوں گا۔ پھر فوراً اسے خیال آیا، اے اللہ کے بندے، صبر کر، یہ امانت میں خیانت ہے، عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہو، ابھی بھی ہیر پیر کرو گے۔ اس نے اپنے خیال کو دل سے جھٹک دیا اور کہا کہ جب تک اس تھیلی کا مالک نہیں مل جاتا میں اس کو سنبھال کر رکھوں گا۔ اب وہ تھیلی لے کر گھر کی طرف چل نکلا۔ گھر کے اندر وہ داخل ہو کر دبے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہونے لگا۔ اچانک اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور کہنے لگی، ابو زلیخا، آپ آج کھانے کے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ اپنی بیوی کی آواز سن کر رک گیا اور کہنے لگا، میں آج بھی کچھ نہیں لایا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تھیلی اپنی پیٹھ پیچھے چھپانے لگا۔ آج تک ابو زلیخا نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ یہ بات ابو زلیخا پر آشکار ہو چکی تھی کہ ابو زلیخا اپنی بیوی سے کچھ چھپا رہا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اور سونے سے بھری تھیلی سامنے کر دی۔ کلثوم نے ابو زلیخا سے پوچھا، آپ کے پاس یہ سونے کی تھیلی کہاں سے آئی؟
کلثوم دیندار عورت ضرور تھی پر وہ ابو زلیخا جیسے صبر نہیں رکھتی تھی۔ اس نے فوراً اپنے شوہر سے کہا، اس میں سے کچھ سکے لے لو اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ ابو زلیخا نے غصے سے کہا کہ اگر تم نے اس تھیلے کو ہاتھ لگایا یا اس کے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ کلثوم ایک دم خاموش ہو گئی اور انہوں نے یہ رات بھی فاقے میں گزار دی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی ابو زلیخا روزی ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور یہ ارادہ کیا کہ اس تھیلی کا مالک بھی ڈھونڈوں گا اور اس سے مل کر اس کا انعام بھی لوں گا جو کہ مجھ پر حلال ہوگا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ حرم کے پاس جا پہنچا اور اس نے دیکھا کہ بہت ہجوم لگا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک شخص اعلان کر رہا تھا کہ اس کے سونے سے بھرے سکوں کی تھیلی گم ہو گئی ہے، جس کو بھی ملے وہ مجھے واپس کر دے۔ یہ سن کر ابو زلیخا نے کہا کہ جو شخص یہ سونے کے سکوں کی تھیلی تمہیں ڈھونڈ کر لا کر دے گا، کیا تم اسے انعام بھی دو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں کوئی انعام نہیں رکھوں گا۔ ابو زلیخا نے کہا کہ تمہارے سکوں سے بھری تھیلی اگر کوئی تمہیں لٹا دے تو اس کے بدلے تمہیں کچھ سکے اس کو انعام کے طور پر دینے چاہیے۔ اس بات پر اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں نہیں دوں گا۔ ابو زلیخا نے کہا کہ تمہارے 100 سونے کے سکے ہیں، اگر تم اس میں سے 10 سکے کسی کو انعام بھی دو گے تو وہ تمہارے لیے نقصان نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے پاس باقی سارے سکے موجود ہوں گے۔ یہ بات سن کر اس شخص کو شک ہوا کہ شاید وہ سونے سے بھری سکوں کی تھیلی اسی شخص کے پاس ہے۔ ابو زلیخا کو آج بہت اچھا کام ملا، جس سے ابو زلیخا بہت زیادہ خوش ہوا اور انہوں نے دل لگا کر کام کیا۔ کام بھی زیادہ مشکل نہیں تھا، جو 2 سے 4 گھنٹوں میں آسانی سے ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ابو زلیخا کو اس کام کا انعام دیا گیا، جس سے ابو زلیخا بہت خوش ہوا کہ آج میں گھر کچھ کھانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد ابو زلیخا اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ وہ شخص بھی ابو زلیخا کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ ابو زلیخا اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیوی کلثوم سے بات کر رہے تھے۔ وہ شخص ابو زلیخا کی تمام باتیں سن رہا تھا۔ ابو زلیخا نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج حرم کے پاس ایک شخص اس تھیلی کے بارے میں سب سے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہ تھیلی کسی کو ملے تو وہ مجھے واپس لوٹا دے۔ اس بات پر ابو زلیخا کی بیوی کلثوم نے کہا کہ نہیں، ہم یہ تھیلی کسی کو نہیں دیں گے، یہ ہمیں خود ملی ہے۔ ابو زلیخا نے کہا نہیں، ہمیں یہ تھیلی نہیں رکھنی چاہیے، یہ جس کی ہے ہمیں اسے واپس کر دینی چاہیے، ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات وہ شخص دروازے کے باہر بیٹھ کر سن رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ابو زلیخا کو گلے لگایا اور مسکرا کر کہا کہ میں آپ کو انعام دوں گا، جس پر ابو زلیخا بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کافی دنوں کے بعد اپنے گھر میں افطاری کی۔ وہ شخص ابو زلیخا کے پاس آیا۔ ابو زلیخا نے اسے سونے سے بھرے سکوں کی تھیلی واپس لوٹا دی، جس پر اس نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سونے سے بھرے سکوں کی تھیلی لے کر جا رہا تھا کہ اچانک مڑا اور وہ تھیلی ابو زلیخا کو دے دی، جسے دیکھ کر وہ سب بہت حیران ہوئے کہ اس نے یہ ہمیں سونے سے بھرے سکوں کی تھیلی کیوں لٹا دی۔ اس پر کلثوم نے کہا کہ اس نے ہمیں یہ خوشی سے دی ہے تو آپ اسے رکھ لیجئے۔ ابو زلیخا نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ ابو زلیخا کو جس بات پر یقین تھا کہ جو مقدر میں ہے وہ ہمیشہ مل کر ہی رہتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بہادری، ایمانداری اور اللہ پر مکمل بھروسے کی مثال دیتی ہے۔ انسان کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، اگر انسان صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔